خاک اور خون از قلم عزائے ذہان ایپیسوڈ 8۔ شیزانہ کو ہوش آئی تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ وہ تو یہاں سے چلی گئی تھی، پھر واپس کیسے آئی؟ اس نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، تبھی دروازے سے کوئی ادھیڑ عمر شخص اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ذہن کے دریچے میں کہیں اس کے بابا کا عکس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم اب بہتر ہو، تمہیں گھر لے جایا جا سکتا ہے۔ وہی نرمی و شفقت سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کون؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم ہمیں زخمی حالت میں سڑک پر ملی تھی، مگر میں واپس چلی گئی تھی ہاسپٹل سے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ شاہین صاحب کے تاثرات مان پڑ گئے۔ میں اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگتا ہوں بیٹا۔ بیٹا؟ وہ چونکی۔ تو دونوں باپ بیٹے تھے۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ شیزانہ کا سر بے ساختہ اٹھا تھا۔ جہاں سے وہ آئی تھی وہاں دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی، اور جہاں اسے جانا تھا وہ جگہ نامعلوم تھی۔ باقی بچہ ہی کیا تھا؟ میرا گھر بہت پیچھے رہ گیا، میں بھاگ آئی ہوں وہاں سے، اور اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ بے ساختہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ کیا مطلب؟ شاہین صاحب گڑبڑا گئے۔ میں ہرات سے آئی ہوں یہاں، وہاں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہاں میری خالہ کا گھر ہے، مگر مجھے نہیں معلوم وہ کہاں رہتی ہے۔ وہ آنسو کے بیچ بمشکل بولی۔ شاہین صاحب بہت دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ ہجرت کر کے آنے والوں میں سے تھے، ایک طرح سے قربانی دے کر آئی تھی وہ۔ کیا ان کے گھر میں ایک فرد کے عارضی قیام کے لیے جگہ اور کھانا کم پڑ گیا تھا؟ انہیں یوسف پر نئے سرے سے تاؤ آیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یوسف بھی ناآشنا تھا اس کی کہانی سے۔ جب تک ہم تمہاری خالہ کو نہیں ڈھونڈ لیتے تم میرے گھر رہو گی۔ وہ چاہ کر بھی مزید کچھ نہیں پوچھ سکے تھے۔ شیزانہ پر سکون ہونے کی بجائے اور بے چین ہو گئی تھی۔ اس شخص کے گھر والے کیسا سلوک کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہانی کے جاسوس وہاں بھی پہنچ جائیں۔ اپنی وجہ سے کسی وجود کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے جانا چاہیے یا نہیں؟ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے بیٹا، دماغ نے بڑا ہی ٹکا سے جواب دیا تھا۔ میں فارمیلٹیز پوری کر لوں، تم چلنے کی تیاری کرو، شاہین صاحب کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت کا شکار تھی۔ مسلسل مشکلات کا سامنا کرتے کرتے وہ اللہ کے سہارے ہی زندہ تھی، ورنہ انہیلر کے بغیر اس کا سانس لینا دوبھر تھا۔ نقاہت کے باعث آہستہ آہستہ چلتی اس شخص کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے سارے راستے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے پورچ میں گاڑی روکی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سب سے پہلے ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں پر بیٹھی نوال متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے بھاگ کر کچن کا رخ کیا، گویا اطلاع دے کر فرض ادا کیا ہو۔ یوسف بھائی کا خدشہ درست نکلا میری جان، مامو جان اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لائے ہیں۔ ہیں؟ کدھر سے؟ اتنا کہنا تھا کہ تاشا نے کباب کا بقیہ حصہ بھی زبردستی منہ میں ٹھونس کر ہاتھ جھاڑے اور کھڑکی میں منہ دیا۔ اس کے اوپر روشن اور پھر نوال، تینوں ہی منہ گھسائے صحن کا نظارہ کرنے میں مگن تھی۔ یوسف اگر یوسف نہ ہوتا تو کب کا پگھل گیا ہوتا؟ روشن نے پرسوچ انداز میں لقمہ دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تاشا نے کوہنی ماری۔ مطلب اکڑو اور بد مزاج، دیکھو تو بیچاری کتنی معصوم ہے۔ روشن نے لڑکی کا سرتپا جائزہ لے کر کہا۔ ہاں بھائی، بال بھی بہت خوبصورت ہیں، نوال نے ستائشی نظروں سے گھنگریالے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یوسف بھائی کو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، مجال ہے کسی کی معصومیت یا حسن پر ان پر کوئی اثر ہو جائے، روبوٹ ہی بن جاتے ہیں۔ تاشا کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ خیر جو بھی ہے بھائی، میں تو اس لڑکی سے دور نہیں رہ سکتی، بیچاری کتنی معصوم ہے، اور ہماری مہمان بھی ہے۔ ناحق منہ بنا کر بیٹھنا غلط ہے۔ ہمیں کیا پتہ بیچاری کی کیا مجبوری ہے، میں تو جا رہی ہوں اس کا استقبال کرنے۔ اس نے جاتے جاتے کباب کی ڈش پر سے کباب اٹھانا چاہا۔ رمیشا نے گھور کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نیک کام کے لیے جا رہی ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے، وہ ڈٹائی سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ گڈ ایوننگ بابا، یہ کسے اپنے ساتھ لائے ہیں؟ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی ان کے راستے میں آئی۔ یہ ہماری مہمان ہیں، افغانستان سے آئی ہیں، اور تمہیں کتنی بار کہا ہے سلام کرتے ہیں۔ شاہین صاحب گھور کر بولے۔ اس کا انگریزی لب و لہجہ کبھی بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آپ بھی تو باہر سے آئے ہیں، آپ کو پہل کرنی چاہیے تھی، اس نے دل میں سوچا۔ السلام علیکم بابا، اس بار دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، وہ جواباً بولے تھے۔ البتہ شیزانہ کے تاثرات ہنوز سرد تھے۔ لگتا ہے اسے اردو نہیں آتی، وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ شاہین صاحب کے حکم پر وہ سر ہلاتی سے اندر کا راستہ دکھانے لگی۔ شیزانہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اسے کمزوری کے باعث اب چکر آنے لگے تھے۔ میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں، وہ خوش اسلوبی سے کہتی باہر نکل گئی۔ شیزانہ تھکے ہوئے انداز میں کشن درست کر کے صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ کچھ بتایا؟ اس کی کچن میں آتے ہی روشن بول پڑی۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے میں انویسٹیگیشن کے لیے گئی تھی۔ ارے بتاؤ تو، روشن نے بتابی سے پوچھا۔ کیسے بتائے گی، بیچاری ہاسپٹل سے آ رہی ہے، نوال کو اسے ہمدردی ہوئی تھی۔ او ہاں، رمیشا کچھ لائٹ سا کھانے کے لیے بنا دو اس کے لیے، میں اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ تاشا یاد آنے پر بول کر واپس مڑی۔ چائے لیتی جاؤ،
رمیشا نے کبابوں کی ٹرے اور چائے اسے اور نوال کو تھمائی. وہ چائے لیے لان میں آ گئیں. سب کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. نوال ڈش رکھ کر جانے ہی والی تھی کہ تاشا نے اس کی کلائی کھینچ کر زبردستی سے اپنے ساتھ نیچے گھاس پر کھینچ لیا. نوال اسے گھور کر رہ گئی. اگر ملٹری کے آفیسر پوچھ تاچھ کرنے یہاں تک پہنچ گئے تو ہمیں اس عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا شاہین بھائی. یوسف صحیح کہہ رہا تھا. آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی. نصیبہ پھوپھو نے جب سے سنا تھا انہیں تو ہول اٹھ رہے تھے. یوسف کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ کھردرے لہجے میں بولے. آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. کیا ضرورت تھی اسے ہاسپٹل میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی؟ وہ اب بچہ نہیں رہا. شاکرہ بیگم کو ان کی منمانی اس بار خاصی بری لگی تھی. کون بڑا ہو گیا ہے اور کون بچہ ہے؟ وہ بڑی مہارت سے پیروں پر فٹ بال اچھالتا ہوا وہاں برآمد ہوا تھا. ہاں بس یہ کروا لو تم سے. شاہین صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. بالکل، جس کام میں مہارت رکھتا ہے وہ وہی کرے گا. وہ بے دھڑک بولا تھا. نوال مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ شاہین صاحب کا جواب سنے بغیر براہ راست نوال سے مخاطب ہوا جو ان سے کچھ دوری پر بیٹھی تھی. جی؟ اتنے لوگوں کے سامنے وہ گڑبڑا گئی تھی. میں اپنے کمرے میں ہوں کہہ کر چلا گیا. نوال کو لاشعوری طور پر پچھلا واقعہ یاد آیا. کیا ہو گیا؟ انڈیا پاکستان کے بارڈر پر تو نہیں بلایا، کمرے میں ہی بلایا ہے. نوال تم بھی حد کرتی ہو. تاشا اس کا اڑا رنگ دے کر تنقید کرنے سے باز نہ آئی. فاتح کے لیے چائے نکال دینا یار. وہ کچن میں آ کر بولی. کیا باتیں ہو رہی ہیں باہر؟ باتوں کی شوقین روشن سے رہا نہیں گیا. گول میز کانفرنس پر مذاکرات چل رہے ہیں کہ وزیر مملکت سے کیسے نپٹا جائے. اس کا اشارہ یوسف کی جانب تھا. اوہ! وہ کپ اس کے ہاتھ میں تھمانے لگی. یار پلیز تم دے آؤ گی. اس نے دامن بچایا. نہ بابا، تمہاری منگنی والے دن جو ہوا اس کے بعد اسے دیکھ کر کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنا پڑتا ہے. روشن نے ہاتھ اٹھا دیے. کیوں، کیا ہوا؟ نوال حیران رہ گئی. وہ ہینڈسم لگ رہا تھا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے تھوڑی سی تعریف کر دی. تم نے اس کے منہ پر کہہ دیا؟ نوال کو صدمہ ہوا. تعریف منہ پر ہی کرتے ہیں یار، پیٹھ پیچھے تو برائی ہوتی ہے. پھر کیا؟ پتہ نہیں وہ برا کیوں مان گیا. عجیب شخص ہے. وہ سر جھٹک کر کپ لیے دروازے پر آ گئی. چائے؟ دستک دیتے وقت دھڑکنیں بڑھیں. آ جاؤ. اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز آئی تھی. یہیں سے لے لو تم. وہ گھبرا کر بولی تھی. اگلے لمحے دروازہ کھلا اور اس کی کلائی دبوچ کر اسے اندر کھینچ لے گیا. چائے اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا. ابھی پتہ چل جائے گا ڈیئر کزن. فاتح نے قہر برساتی نگاہ سے ٹھوکر مارتے ہوئے دروازہ بند کیا اور جیب سے فون نکال کر اس کی توجہ دلائی. واٹس ایپ کی اسکرین دیکھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا. کئی جگہوں پر لی گئی اس کی مختلف تصاویر. یہ کیا ہے؟ وہ شاکڈ رہ گئی. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا ہے یہ؟ وہ گھرایا. یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی. اس کی اتنی پرانی تصاویر جو خود اس کے پاس بھی نہیں تھی. رامس کے فون سے. فاتح نے اس کے سر پر دھماکہ کیا. رامس کے فون سے؟ رامس کے پاس کہاں سے آئی میری تصویریں؟ اسے تو... وہ کہتے کہتے رکی. اس کا مسکرا کر باتیں کرنا، اس کو گھورتے رہنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتا تھا. شاید وہ یونیورسٹی میں اسے فالو کرتا رہا تھا اور اسے بھنک تک نہیں پڑی. تمہاری زبان پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تم رامس کو پہلے سے جانتی ہو نا؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ فاتح روانی سے کہتا ہے اس کی طرف پڑا. اس الزام تراشی پر نوال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے پہلی بار اور دوسری بار اسی گھر میں دیکھا ہے. اس نے صفائی پیش کرنا چاہی. تو پھر یہ تصویریں کہاں سے آئیں اس کے پاس تمہاری؟ اسے اتنا غصہ کس پر آ رہا تھا؟ نوال سمجھ نہیں سکی. تمہاری آنسو مجھ پر اثر نہیں کرنے والے. جواب دو میری بات کا. وہ بہت تحمل سے پوچھنے لگا. کیا فائدہ جواب دینے کا؟ تمہیں کون سا میری کسی بات کا یقین آئے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گئی. اس کے سامنے یقین کرنا نہ کرنا میرا مسئلہ ہے. تم جواب دو میری بات کا. وہ روب جمانے لگا. نہیں دوں گی. اسے اب غصہ آنے لگا. نوال مجھے غصہ مت دلاؤ. وہ بھرا. نہیں تو کیا کر لیں گے؟ اس نے ہمت کر کے بول ڈالا. اس سے پہلے وہ کچھ کرتا دروازے پر دستک ہوئی. اماں. نوال کے لبوں سے بے ساختہ نکلا. اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے. کیا مسئلہ ہے؟ وزلی انداز میں چیخا. شاہین صاحب لان میں آپ کو بلا رہے ہیں. روشن کی آواز دروازے کے عقب سے آئی. نہیں آ رہا میں. کہہ دو ان سے فارغ نہیں ہوں، مجھے بہت کام ہے. وہ بدلے حاضی سے کہتے ہی اس کی جانب متوجہ ہوا اور نوال کو پتنگے لگ گئے. مجھے جانا ہے، دروازہ کھولو پلیز. کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. فاتح اس کی راہ میں حائل ہوا. تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ پہلے تو تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اب اچانک سے تم میرے خیر خواہ بن گئے ہو. اپنی حد میں رہو فاتح. نوال نے کہہ کر باہر جانے کی کوشش کی. وہ چند لمحے غصے سے گھورتا رہا. پھر انگلی اٹھا کر دھمکی امیز لہجے میں بولا. دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی، اور اس خبیث رامس کو تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں. نوال کا رنگ پھیکا پڑ گیا. اس کی ضدی اڑیل طبیعت سے بخوبی واقف تھی. وہ دروازہ کھول کر بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا. درباز کلہاڑے سے لکڑیوں پر ضربیں لگا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منتقل کرنے میں مصروف تھا.
کمانڈر ہانی سے رابطہ کرنے اور کھانے کی اشیاء خریدنے شہر گیا ہوا تھا. وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. کبھی کبھی تو لگتا تھا اس شخص کا ظاہر سب جھوٹ ہے, دکھاوا ہے, وہ اصل میں کوئی اور ہے. کبھی اسے وہ پتھر کی مورت معلوم ہوتا, انتہائی سرد, جذبات سے عاری. اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر درباز نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا. امارا نے فوراً سے نگاہیں پھیر لیں. درباز کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی. اب اسے کوئی کام نہیں تھا. ہوتا بھی تو کون کافر صنف نازک کو نظر انداز کر کے کام پہ دھیان دیتا. وہ اس کے سامنے آ گیا. امارا نے انتہائی نفرت سے رخ موڑ لیا جو اسے ناگوار گزرا تھا. اپنے من پسند شخص کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا کسی بھی عاشق کے لیے آسان تو نہیں ہوگا نا. درباز کو اندازہ ہونے لگا تھا. اس نے غصے سے امارا کی ہتھیلی دبوچ لی. امارا نے کوئی رد عمل نہیں دیا, جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو. درباز نے کسی احساس کے تحت اس کی ہتھیلی پر لب جمائے. وہ تڑپ کر مزاحمتیں کرنے لگی. درباز کی مسکراتی نگاہیں اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھیں. طلب تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ بار بار یہی عمل دہرانے لگا. امارا کا رنگ ضبط کے باعث سرخ پڑنے لگا تو درباز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ لمحہ ضائع کیے بغیر بری طرح سے اپنی ہتھیلی جین سے رگڑنے لگی, جیسے اس کے احساس کو مٹا دینا چاہتی ہو. وہ اندر ہی اندر محفوظ ہونے لگا تھا. وہ تمہارا نامدار شوہر تو چل بسا مرحوم, اب تمہیں بچانے کون آئے گا؟ اس کی الجھنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا. کاش وہ آ جائے کہیں سے اور تمہاری جان لے لے. امارا کی آواز بھر آ گئی. وہ بے خبری میں اس کی دکھتی رگ دبا گیا تھا. ہاں, اس کی ذو معنی ہنسی پر امارا نے بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. دل کیا اس شخص کا منہ نوچ لے. کس قسم کے انسان ہو تم؟ کسی کے جذبات اور احساسات کا ہی لحاظ کر لو. خود تو لگتا ہے دل نہیں ہے تمہارے پاس. وہ گھرائی. کیوں نہیں ہے نا, مگر اپنے ٹھکانے پر ہے. تمہارے کمزور دل کی طرح رگ رگ میں نہیں دھڑکتا. اور تمہارے معاملے میں تو پوچھو مت مجھے کتنا خوار کر رکھا ہے. بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جیپ کی آواز سن کر اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا. امارا نے اس کے چہرے پر ناگواری کا سمندر امٹتے دیکھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. کمانڈر کی نظروں سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہ سکی تھی. وہ ابھی تک بے یقین تھا. درباز بھی کسی کی محبت کے قصیدے پڑھ سکتا تھا. وہ بھی کسی پر عاشق ہو سکتا تھا. وہ بھی 2-4 دنوں میں. کمانڈر ابھی تک بے یقین تھا. میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں, اس کے بعد تم سے ضروری کام ہے. ہانی نے ہمیں بہت ضروری کام سونپا ہے. کھانے کی شاپ پر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا. امارا کے کان کھڑے ہو گئے. یہ ہانی کون تھا؟ یہ گریٹ گن ہے, FN ہاسٹل ہائی پاور ریزسٹنس کے ساتھ. اس کی ایک گولی انسان کو 5 سیکنڈ میں ختم کر سکتی ہے. تم اس کام میں ماہر نہیں ہو. تمہیں یہ اس لیے فراہم کی جا رہی ہے تاکہ دوسری گولی چلانے کی نوبت نہ آئے. وہ کہتی ہوئی سارے حصے دوبارہ جوڑنے لگی. لیکن باجی آپ مجھے کیوں آٹومیٹک گن بھی تو دے سکتی ہیں جس میں اکٹھی 20-30 گولیاں ایک ساتھ خود چل سکتی. فیصل نے سر پکڑ کر بے چارگی سے کہا. تم پرانے ماڈلز کی بات کر رہے ہو غالباً. اس قسم کی گنز ملٹری کے استعمال میں ہوتی ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم جنگ پر نہیں جا رہے. وہ قدرے اکتا کر بولی. بندہ تو آج تک باخدا میں نے پنچھی ہی مارے ہیں. اصل زندگی میں تو آج تک ایک مکھی بھی نہیں ماری ہے. وہ لاچاری سے منہ کا نقشہ بگاڑتا ہوا بولا. یہ رکھ لو, یہ سیلف لوڈنگ رائفل ہے. اس پر سائلنسر موجود ہے اور یہ آٹومیٹک بھی ہے. وہ کانوں پر ہیڈ سیٹ کیے نشانہ لگانے لگی. ایک وقت میں کتنی گولیاں چلیں گی؟ اس کا تجسس بڑھ گیا. سنگل ٹریگر میں صرف 4 گولیاں چلیں گی, جسے برسٹ کہتے ہیں. برسٹ میں تو بہت ساری گولیاں چلتی ہیں. وہ ہیڈ فون ہٹاتی قدرے ناگواری سے ٹیبل پر جھکی. پب جی تمہارے دماغ پر سوار ہو چکی ہے. اس گن میں برسٹ کا مطلب صرف 4 گولیاں ہیں. دوسرے ماڈلز اس سے بہت مختلف ہیں. اب اگر تم نے ایک بھی اور سوال کیا تو اگلا نشانہ میں تم پر لگاؤں گی, سمجھے؟ وہ قدرے سختی سے گویا ہوئی. اور تم مجھے آفیسر کہو گے؟ باجی میں کیا برائی ہے؟ وہ منہ پھلا کر بولا. آفیسر میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. وہ اسی کے انداز میں کہتی رائفلز کے پرزے سمیٹنے لگی. تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. مجھے بھوک لگی ہے, اس نے کہتے ہوئے نامحسوس طریقے سے زہر اور کیمیکل کے بیکرز کے بیچ موجود زہر کی شیشے میں سے ایک اٹھا لی جن پر اسے ابھی فصیلی بریفنگز دی گئی تھیں. دوپہر کا کھانا 4 بجے آئے گا, وہ مصروف انداز میں بولی. لیکن مجھے جلدی کھانے کی عادت ہے, اس نے رونی صورت بنا کر کہا. تمہیں ماحول کے حساب سے عادت ڈالنی پڑے گی. تب تک اپنے کام پر دھیان دو. کھانے کا وقت ہوگا تو تمہیں اطلاع مل جائے گی. اور TTX کی بوتل جہاں سے اٹھائی ہے وہیں واپس رکھ دینا. یہ تمہارے کسی کام کی نہیں. جاسوسی کی دنیا میں یہ تکنیک اب بہت پرانی ہو گئی ہے. وہ مطلوبہ سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی. فیصل شاکی نظروں سے مٹھی میں دبی شیشی کو دیکھنے لگا. یہ تو پکی جاسوسہ ہیں. بڑبڑاتے ہوئے شیشی واپس رکھی اور باہر نکل گیا. یوسف طویل نیند لینے کے بعد رات 8 بجے کے قریب اٹھا تھا. اس نے شاور لینے کے بعد لباس تبدیل کیا اور کچن میں آ گیا. آپ بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں یوسف صاحب, روشن نے خاصے اچھے موڈ میں پوچھا تھا. مصروف تھا, 1 کپ چائے بنا دو, مختصر سا کہہ کر واپس لوٹ گیا.
सीढ़ियों से उतरते हुए इसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कहाँ थे? कम से कम नवाल को तो इस वक्त ट्री हाउस की सीढ़ियों पर टांगे जलाती नजर आना चाहिए था, क्योंकि ये इसका रोज़ का मामूल था। अम्मा, नसीबा फूफो, ताशा, कहाँ है सब? कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो आवाज़ लगाता हुआ ताशा के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर सोफे पर सोए वजूद को देखकर इसकी आंखें खतरनाक हद तक गुस्से से फैल गईं। इससे पहले वो इस लड़की को उठाकर बाहर फेंका था, ताशा सोफे से जिस्त लगाकर उतरी और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये यहाँ क्यों आई है? वो गुराया। उफ भैया, ऐसा बोले बेचारी उठ जाएगी, और आप इस पर बरसने से पहले बाबा की बात तो सुन लें, वहीं है इसे यहाँ लाने वाले। ताशा को हमदर्दी जताते देखकर यूसुफ गुस्से से शाहीन साहब के कमरे में गया। मैंने मना किया था ना बाबा कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, जताते हुए अंदाज में बावाज बोला। तुम होते को ना मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ लाऊं। तो भी ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, हतमी अंदाज में बोला था। यूसुफ, ये कैसी बातें कर रहे हो? अपने बाप की बात तो सुन लो। शाकरा बेगम ने इसे टोकने की कोशिश की। नहीं अम्मा, बस बहुत हो गया। इस शख्स की इन्हीं हरकतों और जिद की वजह से हमने इब्राहिम को खोया है। ये क्यों नहीं समझते ये बात? वो दुख से बोला। बकवास बंद करो, इल्ज़ाम तराशी मत करो। ये बकवास नहीं है बाबा, मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ही ने मिलिट्री को कल आदम तंजीमों के यहाँ होने की खबरें दी थी, और उन्होंने बदले में आपके बेटे को कत्ल कर दिया। वही हरकत आप फिर दोहराने जा रहे हैं। अब अगली बारी हम में से किसकी है? और मैं हरगिज़ इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं जा रहा हूँ, वो गुस्से से कहकर शाहीन साहब का जवाब सुने बगैर निकल गया। मुझे भी तुम जैसी नाफरमान औलाद की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाजुओं में इतना दम है कि अभी भी अपने मसले खुद बिछा सकूं और अपने मसले खुद सुलझा सकूं। शाहीन साहब की आंखों में नमी उतर आई। इतना कमज़ोर खुद को कभी महसूस नहीं किया था। यूसुफ, रुक जाओ, नसीबा फूफो आवाज़ें लगाती रह गईं। यूसुफ ने एक ना सुनी। नहीं जाएगा वो, आप फिक्र ना करें। पलटकर शिकस्ता हालत में बैठे भाई को दिलासे देने लगी। भाड़ में जाए मेरी बला से। देखा नहीं तुमने नसीबा कैसे बकवास करके गया है कि इब्राहिम की मौत मेरी वजह से हुई है। शाहीन साहब रंजीदा हो गए, जबकि शाकरा दुपट्टे में मुंह छुपाकर सिसक पड़ी। वो और कर भी क्या सकती थी? यूसुफ अपनी जगह सही था, इसके खदशात भी बजा थे, मगर शाहीन साहब की जिद जो कि तू बरकरार थी। भाई आप मत जाए ना, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ता है क्या? नवाल ने अब की बार इसका हाथ थाम कर रोका। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, घर छोड़कर नहीं जा रहा। इसने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और हैंग किए कपड़े निकालकर बैग में रखने के बाद जिप बंद कर दी। बातें मत बनाएं जैसे मुझे पता नहीं आप क्यों जा रहे हैं। नवाल खफकी का इजहार करने लगी। ताशा अलग मुंह फुलाए बैठी थी। तुम दोनों तो ऐसे करिए जैसे मैं सच में कहीं भाग रहा हूँ। भाई काम है मेरा उधर, मैं नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा? फाते चला जाएगा ना, ताशा ने तजवीज़ पेश की। फाते अभी छोटा है, मैं इस पर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहता। वैसे भी अभी इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है, इसे एंजॉय करने दो। गालिबन किसी ने मेरा नाम लिया। राहदारी से गुजरते फाते ने रुककर इसके कमरे में झांका। ओह व्हाट्सअप ब्रो, आप तो ईद का चांद ही हो गए हो, नज़र ही नहीं आते। वो इसके बगलगीर होता बेड पर गिर गया। क्या हुआ? कज़न्स की मीटिंग चल रही है? बारी बारी ताशा और नवाल पर नज़र डालकर पूछने लगा। कुछ खास नहीं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और ये दोनों बज़िद हैं कि नहीं जाने देंगी। वो ताशा के करीब सोफे पर बैठ गया। तो इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ, वैसे भी फारिग हैं दोनों आजकल। इसके लहजे में तंज था। ये दोनों वहाँ बोर हो जाएंगी यार। यूसुफ मज़े से ताशा की पोनी खींचता हुआ बोला। झूठ बोल रहे हैं यूसुफ भाई, ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ताशा अपने बाल छुड़वाती जलकर बोली। क्या सच में? फातेह हैरत से उछलकर सीधा हुआ। कहीं आपका भी पसंद की शादी करो वरना घर छोड़ दूंगा वाला सीन तो नहीं? फातेह ने चौंक कर पूछा। यूसुफ इसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो सोच है तुम्हारी। वालिद मोहतरम की जिद के आगे तुम बच्चे हो अभी, और वैसे भी हर किसी को ख्वाबों का शहजादा या शहजादी तो नहीं मिलती ना, है ना नवाल? वो मायने खेजी से पूछने लगा। नवाल का रंग उड़ गया। इसे अंदाज़ा नहीं था वो ये बात सरे महफिल जता देगा। नवाल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? जवाब ना पाकर फिर से सवाल किया। नहीं तो? नवाल सटपट आ गई। यूसुफ ने चौंक कर इसे और फिर नवाल को देखा। खैर मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। वो जस्ट लगाकर बेड से उतरा और बाहर निकल गया। नवाल ने रुका हुआ सांस बहाल किया। फातिह की जिसारतें आजकल ज़्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही थी। इसने दांत पीस कर सोचा। दाइम रात के 9 बजे घर लौटा था। एजी तो देखते ही इससे लिपट गई थी। तुम सोए नहीं अभी तक? वो इसे गोद में लिए लाउंज में आ गया। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। झूठी, तुम अपने होमवर्क की वजह से जाग रही हो, है ना? पर मैंने थोड़ा सा आपका इंतज़ार भी किया था। इसने बात बनाई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो जेब से चॉकलेट निकाल कर इसके सामने करने लगा। एजी का चेहरा एकदम खिल गया। अकेले अकेले नहीं, शफक के साथ भी शेयर करना है।
इसे बेसब्रों की तरह चॉकलेट पर झपटता देकर ताकीद करने लगा। शफक को कैविटीज हो गई तो? इसने दबी दबी सरगोशी की। तुम्हें हो गई तो? दाइम ने इसके सर पर चपत लगाई। मुझे कैसे होगी, मैं तो स्ट्रांग हूं ना, वो हाथ जलाकर बोली। शफक को आते देखकर झट से चॉकलेट कुशन के नीचे छुपा दी। इसकी इस हरकत पर दाइम की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। तुम आज लेट हो गए, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। शफक किचन से बरामद हुई। हाँ बस काम ही इतना था। वो थकान से आंखें मूंदने लगा। शफक मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, एजी जताकर कहती कुशन सीने से चिपकाए उठी थी। शफक ने शकी नज़रों से बाप बेटी को देखा। दाइम की मुस्कुराहट ने एजी का पोल खोल दिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो एजी? शफक ने इसे घूरा। नहीं तो, मुझे बस नींद आ रही है, वो कमाल की बेनियाजी से कहती कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने लगी। शफक ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर झटका। मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, लेकिन तुम लेट हो गए। मैं दोबारा गर्म करके? नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, वो इसे टोकते हुए बोला। शफक के चेहरे पर वाज़ेह मायूसी छा गई। अच्छा चाय तो पियोगे ना? इसने जज्बात समेटकर फौरन से पूछा। हाँ क्यों नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। वो उठा और कमरे में चला गया। शफक ने इस बात में सर हिलाते हुए चाय बनाई और कपों में निकालकर इसके कमरे का रुख किया। आ जाऊँ? दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा। हाँ आ जाओ। वो शाल लेकर निकला था, गीले बालों में उंगली घुमाता मुड़कर इसे बोला और लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। शफक की एक नज़र इसे देखकर निगाहें झुका गई। क्या मसरूफियात हैं आजकल? मसरूफियत मामूल से बढ़ गई हैं। ओह हाँ याद आया, मुझे मिशन के लिए जाना है, कल परसों तक। तुम अपना और एलिजे का ख्याल रखना, मंसूर हर वक्त तुम्हारे आसपास होगा, इसलिए डरना मत। वो सुनकर उदास सी हो गई। कब तक लौटोगे? कुछ कह नहीं सकते, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, वो कहकर मसरूफ़ नजर आने लगा। शफक कोई राय नहीं दे सकी। एक बात पूछूं दाइम? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी आवाज़ पर दाइम ने सर उठाकर एक नज़र इसे देखा। पूछो। तुमने सबीन की फ़ोटो कब तक अपने पास क्यों रखी हुई है? इसके सवाल पर दाइम की हरकत करती उंगलियां थम गई। वो चेहरा उठाकर इसे देखने लगा। माफ़ करना, मैं तुम्हारे कबर्ड में सिर्फ, इसने घबराकर सफाई देनी चाहिए। अलीज़े अक्सर पूछती है तो मैं इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, सर्द लहजे में बोला। अगर कल को सबीन ने एजी को अपने साथ ले जाने का मुतालबा किया तो क्या तुम? इसने बात अधूरी छोड़ दी। दाइम ने ठंडी आह भरी। वो औरत पैदा होते ही इसे मेरे पास छोड़ गई थी और मुड़कर कभी खबर ही नहीं ली अपनी बेटी की। मैं ऐसी औरत के हवाले अपनी बेटी हरगिज़ नहीं करूँगा। वैसे भी एजी को इससे कोई लगाव नहीं है। इसकी ज़िंदगी में माँ जैसी हस्ती का कोई वजूद नहीं। वो खुश है क्योंकि मैंने, बल्कि हमने इसे बहुत तवज्जो और मोहब्बत दी है, वो जताते हुए बोला। सही कह रहे हो तुम। सबीन वाकई इंतहाई संगदिल साबित हुई। शफक आहिस्तगी से बोली। इसे हम कहने पर दिल में ज़ोर से धड़कने लगा था। तुम बताओ मोहतरमा, तुम्हारी शादी का कोई इरादा है या नहीं? दाइम अब इसकी जानी मतवज्जा हुआ। कर लूँगी, शफक ने टालना चाहा। कब? जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। दाइम हंसा। वो जवाबन हल्का सा मुस्कुराई। देखो शफक, मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम मेरी और एजी की वजह से ऐसा नहीं कर रही हो। क्या मैंने तुम पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है? वो बहुत अपनाइयत भरे अंदाज में पूछने लगा। अब वो इसे क्या बताती? वही तो है एक वजह, इसके बगैर तो सब बेवजह था, बेमायनी था। शफक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? कोई मोहब्बत वगैरह का चक्कर तो नहीं? शफक इसे देखती रह गई। नहीं, इसका गला रन गया। फिर क्यों? वो जैसे जानने पर मसर था। कोई मिला ही नहीं, इसने बात घुमाई। तुम सरासर झूठ बोल रही हो शफक। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें कोई एक इंसान नहीं मिला जो तुम्हारी तवक्कात पर पूरा उतरता? हाँ, दाइम को सदमा हुआ था। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक भी तुम्हारे जैसा नहीं। शफक बेबसी से मुस्कुरा दी। ऐसे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, दाइम ने जोर देकर कहा। तुमने क्यों नहीं की? बात को घुमाओ मत शफक। दाइम बरहम हुआ था। बताओ तो सही। वो ना जाने क्या जानना चाहती थी। क्योंकि मैं अकेले रहने का आदी हो गया हूँ। मोहब्बत तो खैर पहले भी मुझे किसी से नहीं थी, अब ये मत समझना कि सबीन इसकी वजह है, वो नागवारी से बोला। शफक ने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। शब खैर कहती हुई दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकल गई। दाइम ने तासुब से सर झटका। एक बार फिर से शफक ये मौजू गोल कर गई थी। सुनो लड़की, शिजाना भी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। वो सोच ही रही थी कि क्या किया जाए। इसे ताशा की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, तुम्हारा नाम नहीं पता था, इसलिए ये कह दिया। तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब वहीं हैं। ताशा पुरजोश होकर बोली। इसे ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। शार लेकर बाहर निकली तो वक्त देखा रात के 9 बज रहे थे। गालिबन रात के खाने का वक्त था। बाहर से हंसने और बातों की आवाज़ें आ रही थी। एक पल को शिजाना का दिल भर आ गया। इसे भी साख्ता लेस की याद आने लगी। जाने वो कहाँ हो गए इस वक्त। अरे तुम रुक क्यों गई? आई नहीं बाहर? ताशा कुछ देर बाद फिर से आई थी।
شیزانہ حسب عادت خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شیزانہ، نپا تلا سا جواب دیا۔ شیزانہ، میرا بھی اتنا ہی بڑا نام ہے، تاشفین، اس لیے سب لوگ مجھے تاشا کہتے ہیں۔ آج سے تم شیزا ہو، ہم تمہیں شیزا کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شیزانہ جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ اسے یہ لڑکی اچھی لگی تھی، ہنسمکھ، شوخ اور چنچل سی۔ ویسے کیا مطلب ہے اس کا؟ عادت کے مطابق اس کے سوالات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شہزادی، اوہ، اس کا او انتہائی خوشگوار تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، تم نا یوسف بھائی کی باتوں کا برا مت منانا، وہ ہیں ہی تھوڑے کھڑوس ٹائپ کے۔ تم تو جانتی ہو یہ بارڈر کا نزدیک ترین علاقہ ہے، اس لیے یہاں کے مکینوں کے لیے کسی کا بھی یقین کر لینا تھوڑا مشکل ہے، لیکن تم فکر مت کرو، آج تک کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اب بھی نہیں ہوگا۔ اسے مسلسل خاموشی دیکھ کر ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ شیزانہ ٹھٹکی، وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بارڈر کا نزدیکی علاقہ ہے؟ ہانی کا سب سے پہلا شک انہی لوگوں پر جائے گا۔ اس کا سکون پل بھر میں ہوا ہونے لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ فاتح جو ڈائننگ ٹیبل پر چیئر کھینچ رہا تھا اسے تاشا کے ساتھ آتا دیکھ کر حسب عادت اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ وہ سبھی مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شیزانہ کو اپنا آپ بہت پرایا محسوس ہونے لگا ان کے بیچ۔ شاکرہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھور کر اسے اشارہ کیا۔ اوہ، بابا کی مہمان، اتنی ینگ؟ اس کے لب پھیلے۔ فاتح، واویلا مت کرو، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ شیزانہ کا رنگ پھیکا پڑتے دیکھ کر شاہین صاحب نے اسے ٹوکا۔ ارے بابا، میں تو کامن سی بات کر رہا ہوں، آپ کی عمر کے لحاظ سے تو کسی بزرگ خاتون کو ہونا چاہیے تھا نا۔ فاتح نے معنی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ فاتح، منہ بند کرو۔ بیٹا تم کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، شاہین صاحب نے سختی سے ٹوک کر شیزانہ سے کہا۔ پلیز آئیے۔ فاتح نے اخلاقیات کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے آج تو، نہ صرف اسے کرسی پر بٹھایا بلکہ کھانا بھی سرو کیا۔ شیزانہ بس رو دینے کو تھی، اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فاتح بس کرو، اس کی پلیٹ بھرتا دیکھ کر شاہین صاحب نے ضبط سے گھرائے۔ اوہ سوری بابا، کمال کی ادائے بے نیازی سے کہتا تاشا کے برابر بیٹھ گیا۔ شیزانہ کا رنگ ہتک سے سرخ پڑ گیا۔ کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو؟ تاشا نے دبی دبی سرگوشی کی۔ کیا کروں، اخلاقیات مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، اور بابا کے سامنے تو میں انہیں روک نہیں پاتا، وہ معنی خیزی سے کہتا پلیٹ پر جھکا۔ نوال نے شیزانہ کے جھکے سر کو انتہائی افسوس سے دیکھا۔ سب جانتے تھے فاتح نے یہ حرکت صرف شاہین صاحب کو زچ کرنے کے لیے کی تھی۔ بیچاری شیزانہ خواہ ان کی لڑائی میں پس گئی۔ شیزانہ نے اس کی طرف دیکھا تو نوال بہت دل جمی سے مسکرائی۔ اسے تو وہ شکل سے ہی معصوم معلوم ہوتی تھی، پتہ نہیں یوسف بھائی کو وہ کیوں بری لگی تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنے بنائے مفروضوں پر اس قدر یقین کر لیتا ہے، سامنے والا جتنا بھی معصوم کیوں نہ ہو، اسے یقین نہیں آتا۔ یوسف بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ شیزانہ بے دلی سے کھانے میں چمچ چلاتی رہی۔ سبھی نے نوٹ کیا مگر بولا کوئی نہیں۔ کھانے کے بعد تصور بھائی اور شاہین صاحب لاؤنج میں چلے گئے۔ نصیبہ پھوپھو اور شاکرہ بیگم اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ فاتح بھی جا چکا تھا۔ روشن اور رمیشہ کھانے کے بعد چائے بنانے میں مشغول تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر لے دے کر وہ دونوں ہی بچی تھیں۔ تم واقعی اتنا کم بولتی ہو؟ نوال نے برتن سمیٹ کر روشن کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے میں ہی کم بولتی ہوں، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے۔ نوال اس کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ جماتے ہوئے خوش دلی سے گویا ہوئی۔ افغانستان، شیزانہ آہستگی سے بولی۔ اوہ، افغانستان کے حالات کے بارے میں خبروں اور اخبارات میں سنتے پڑتے ہیں، خیر اللہ بہتر کرے گا۔ تم اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ اس کے سوالوں پر شیزانہ کے تاثرات یکدم بدلنے لگے۔ نوال کو لگا اس نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے۔ تم نے تو دکھی کر دیا ہماری مہمان کو۔ روشن نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں کے کپ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ چلو میں تمہیں اپنا ٹری ہاؤس دکھاتی ہوں۔ نوال کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں پر؟ بول جی، ارے یہی ہے، فکر مت کرو، باہر نہیں لے جا رہی۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں، کوئی حسین لڑکی روئے اور سامنے والا بندہ نہ پگھلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف صاحب بھی کبھی کبھی حد کر دیتے ہیں۔ روشن خالی ٹرے کاؤنٹر پر رکھتی ہوئی بولی۔ یوسف بھائی کوئی موم بتی نہیں ہے جو پگھل جائیں۔ تاشا برا مان گئی۔ پھر بھی تم نے سنا نہیں استاد نے کیا کہا تھا؟ میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، ایک تیرا دل پگھلتا نہیں۔ روشن مخصوص انداز میں گنگنائی۔ کون سے استاد نے کہا ہے یہ؟ تاشا نے شکی نظروں سے گھورا۔ ارے دی لیجنڈ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے۔ روشن نے یاد دلایا۔ جو بھی ہے، یوسف بھائی سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے۔ تاشا نے بچا کچا کباب منہ میں رکھ کر گوہر افشانی کی۔ تاشا بس کر دو اب، ابھی باہر سے ٹھوس کر آ رہی ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ رمیشہ نے گھور کر اس کے آگے سے پلیٹ اٹھائی۔ تو کیا ہوا؟ بچا ہوا کھانا ویسٹ ہی ہوگا نا، مجھے دے دو۔ اس نے ندیدے پن کی حد کر دی تھی۔ تمہیں یہ احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، فریج بھی کسی بلا کا نام ہے۔ رمیشہ نے اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ اچھا چائے تو دے دو میری، اس نے دہائی دی۔
ہانی نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہے، اگر ہم مکمل کر دیں تو ہم اس کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور تمہیں بھی شام واپس جانے کے لیے مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کمانڈر نے تمہید باندھی۔ بات کو ربڑ کی طرح کھینچو مت کمانڈر، جو بات ہے صاف صاف بولو، وہ مخصوص ٹھنڈے لہجے میں ٹوکنے لگا۔ تو سنو، ہانی کا قیدی بھاگ گیا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بارڈر کے نزدیکی علاقوں اور گھروں میں سے تلاش کریں اور پکڑ کر ہانی کے حوالے کر دیں۔ درباز کا چہرہ یکلخت بے تاثر ہو گیا، اسے نوالا نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ بات سنو کمانڈر، تم اور تمہارا وہ ہانی جو بھی ہے، میں اس کے کسی گھٹیا منصوبے میں ساتھ نہیں دوں گا۔ ملٹری پہلے ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میں معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ یہاں سے کب کا جا چکا ہوتا۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ درباز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم ہانی کی نظروں میں بلند ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ کمانڈر نے امڑتے غصے کو دبا کر کہا۔ درباز کے الگ ہی تیور تھے، وہ کسی زیرو کو ماننے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ میں تمہاری طرح ہانی کا کتا نہیں بننا چاہتا۔ وہ اپنی کوہنی چھڑا کر کہتا کمانڈر کو اس کی اوقات جتا گیا۔ جہنم میں جاؤ میری بلا سے پھر۔ کمانڈر کو اس کے جملوں نے آگ لگا دی۔ وہ سنی انسنی کرتا کھانا نکال کر امارا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تف ہے ایسے سپاہی پر، کمانڈر زہر خند لہجے میں بولا۔ اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو غائب کرنا تھا، بس کھانا کھا لو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے ہاتھوں کی گرہیں کھولنے لگا۔ امارا نے نظر انداز کر دیا۔ سنا نہیں تم نے، کھانا کھا لو، وہی نرم اور شائستہ لہجہ۔ امارا کو کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا اس کے جھوٹے خلوص پر۔ اگر تمہیں میرے اتنے ہی احساس ہے تو مجھے میرے گھر جانے دو، میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، کیا گزر رہی ہوگی ان پر جب سارے گھر لوٹ گئے ہوں گے اور میں نہیں گئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی اس شخص کے سامنے۔ اتنی عمر باپ کے ساتھ گزاری ہے، اب میرے ساتھ گزار لو گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ امارا کو اس کے انداز پر ہی چپ لگ گئی تھی، وہ کس رشتے سے حق جما رہا تھا اس پر۔ ایسے مت دیکھو ورنہ بہت پچھتاؤ گی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ مجھے ہاتھ منہ دھونا ہے، وہ ناگواری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ درباز طویل سانس لے کر اس کی تاکید میں اٹھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ارادوں کو سمجھتا، امارا نے پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر اچھالا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے علم تھا وہ ایسے ہی کوئی حماقت کرے گی، بے وقوف لڑکی۔ وہ منہ رگڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا اور دبوچ کر روک لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا، لہجے میں شائستگی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، جھوٹے انسان ہو تم، وہ چلاتے ہوئے رو پڑی۔ بیکار کی ضد مت کرو، چلو واپس، وہ اس کی کوہنی پکڑتا اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ امارا اپنی جگہ جمی رہی، اس کا دل چاہے اس شخص کو صفائے ہستی سے مٹا دے۔ چلو، اس بار سختی سے گویا ہوا۔ وہ انتہائی مایوس ہوئی، لاشعوری طور پر اس نے اپنا لاکٹ ٹٹولا۔ میرا لاکٹ اس کے لبوں سے نکلا۔ درباز کے قدم منجمد ہو گئے، وہ رک کر حیرانی سے پلٹا تو امارا بے چینی سے گھاس پھوس میں اپنا لاکٹ تلاشنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا تحفظ چھین لیا ہو۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، ڈھونڈو، وہ غصے سے گرائی۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔ میرا لاکٹ ڈھونڈو بے وقوف، وہ چلائی۔ میرے پاس ہے۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے چین میں جھولتا لاکٹ اس کے سامنے کیا۔ امارا نے لمحے ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اب مت بھاگنا، وہ سختی سے گویا ہوا۔ بھاگوں گی، 1000 بار بھاگوں گی، کیا کر لو گے تم، ہاں؟ وہ چڑ کر بولی۔ درباز کے لبوں پر بکھرا تبسم دیکھ کر وہ اچھے سے چڑی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، اسے بے جا تاؤ آنے لگا تھا۔ درباز کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، انتہائی معصومیت سے ابرو چکانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو میں نے کچھ کہا کیا؟ امارے سے قہر برساتی نظروں سے گھور کر کھانے پر جھکی، جو اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کمانڈر رات کے اندھیرے میں گھاس پھوس کے بستر سے اٹھا اور گن اٹھا کر دبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ چند لمحے امارا کے پاس رکا تھا۔ درباز کو بہت عجیب سا لگا، وہ اٹھا اور دبے قدموں اس کے پیچھے گیا، لیکن تب تک کمانڈر جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ کمانڈر شہر آیا اور وہاں سے دیے گئے پتے پر پہنچا، جہاں 2 مسلح افراد اس کے پہلے سے منتظر تھے۔ کوئی سراغ ملا؟ ہاں، ہم نے گاڑی کی نمبر پلیٹ نوٹ کر لی تھی، ہمارے آدمی پتہ لگانے گیا ہے اور ہمیں ان لوگوں کے چہرے بھی یاد ہیں۔ کب تک آئے گا تمہارا آدمی؟ کمانڈر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آتا ہی ہوگا کسی بھی وقت، ہمیں شاہراہ پر ملے گا، سب وہیں چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے جب ان آدمیوں کو دیکھ لیا تھا تو پیچھا کیوں نہیں کیا؟ وہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے تھے اور وہاں سے کہاں گئے ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ کمانڈر ان افراد کے ہمراہ مطلوبہ جگہ پہنچا تو آدمی انہی کا منتظر تھا۔ میں نے سب پتہ لگا لیا ہے، یوسف سہگل نام ہے اس آدمی کا اور باپ کا نام شاہین سہگل، گھر یہاں چند کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے۔ وہ آدمی آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلا ہے، موقع اچھا ہے، مجھے پورا یقین ہے لڑکی وہیں ملے گی۔ آدمی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے، گھر کے اندر جائیں یا کسی کے باہر آنے کا انتظار کریں؟ تم ابھی واپس جاؤ، ہم ان لوگوں پر نظر رکھیں گے، اگر ہمیں لڑکی نظر آئی تو فوراً اطلاع کریں گے، اگر نہیں تو کوئی دوسرا راستہ نکالنا پڑے گا۔ وہ شخص کمانڈر کو ہدایت دینے لگا۔ کمانڈر نے بھی جانے میں ہی عافیت سمجھی،
وہ نہیں چاہتا تھا درباز کو بھنک لگے، مگر وہ غلط تھا۔ بھلا جنگل میں ہونے والی سازشوں سے شیر کبھی بے خبر رہا ہے؟ بیٹا، بابا کو نیا اسائنمنٹ ملا ہے، اس لیے مجھے کچھ دنوں تک تم سے دور رہنا پڑے گا، مگر تم سیڈ مت ہونا اور اپنے اسکول پر دھیان دینا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ وہ اس کے بالوں کو ربڑ میں مقید کرتا ہوا بولا۔ آپ ملیشیا جا رہے ہیں؟ وہ سوالیہ گویا ہوئی۔ کیوں بھلا؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ آپ نے کہا تھا وہاں اتنے بڑے بڑے ڈرگز ہوتے ہیں۔ کمال کا حافظہ تھا اس لڑکی کا، کوئی بات آسانی سے نہیں بھولتی تھی۔ دائم تو پھنس گیا تھا اسے بتا کر۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ڈریگنز نہیں ہوتے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ واو، آپ سنو فال دکھائیں گے نا؟ فوراً سے فرمائش آئی۔ ایزی میں پکنک منانے نہیں جا رہا ہوں، دائم نے ٹوک دیا۔ تو کیا ہوا؟ صرف ویڈیو کال پر دکھا دینا پاپا۔ اس نے معصوم صورت بنائی۔ بس یہاں اور کچھ؟ وہ بے بس ہو کر مانتا بنا۔ اور چاکلیٹس؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ اف ایزی، تم بہت بولنے لگی ہو۔ دائم سخت کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں آ گیا۔ پلیز پاپا، میں نے خود گوگل پر سرچ کیا ہے، ورلڈ میں سب سے زیادہ چاکلیٹ سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ آپ کو پھر کیا پتا کب موقع ملے وہاں جانے کا، اس لیے آپ کو بہت ساری لانی پڑے گی میرے لیے۔ وہ جست لگا کر اپنی نشست سے اترتی اس کے پیچھے آئی۔ میں کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا، دماغ کھانا بند کرو۔ دائم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ ناؤ یو آر اریٹیٹنگ می پاپا۔ اریٹیٹ تم مجھے کر رہی ہو، وہ پلٹ کر زور دیتا ہوا بولا۔ آپ کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، وہ دو بدو بولی۔ ایزی، دائم، ناشتہ تیار ہے۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کوئی بات کر رہے تھے؟ وہ رک کر ان کے سنجیدہ چہرے دیکھنے لگی۔ ایزی نے سرچ کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ چاکلیٹ پائی جاتی ہیں، یہ مجھے وہی بتا رہی تھی۔ ویسے میں نے کل تمہیں چاکلیٹ لا کر دی تھی، تم نے شفق سے شیئر نہیں کی؟ دائم جانتا تھا اس کے سوالوں سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ تم نے مجھ سے چاکلیٹ چھپائی؟ شفق کا منہ کھلا۔ ڈونٹ ٹیل اے لائی۔ تم میری بات سنو شفق، چلو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، میں اسکول سے آ کر تمہیں سب سمجھا دوں گی، آئی پرومس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہوئی باہر لے گئی۔ کسی کو مینیپولیٹ کرنا ہو تو کوئی تم باپ بیٹی سے سیکھے، شفق جاتے جاتے کہہ رہی تھی۔ دائم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے جائے نماز لپیٹا اور نیچے آ گئی۔ کریم بابا کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو وہ جاگ رہے تھے۔ بابا، آپ کیوں اٹھ گئے اتنی صبح؟ وہ بے چینی سے آگے بڑھی۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے مضطرب انداز میں پیر ہلا رہے تھے۔ سویا ہی کب تھا؟ بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ نایا کی ان کی اجنبی نگاہیں تکلیف سے دوچار کر گئیں۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میرے سر پھٹا جا رہا ہے، میرے پیروں تلے آگ جل رہی ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، جیسے کوئی نیم دیوانہ شخص اپنے حواس برقرار رکھنے کے جتن کر رہا ہو۔ نایا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں آپ کو گارڈن میں لے چلتی ہوں، آپ ٹھنڈی گھاس پر چلیں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ وہ ان کا بازو تھامے باہر گارڈن میں لے آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اپنی زندگی کے عوض بھی ان کے لیے سکون خرید کر لے آتی۔ ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ تم جاؤ، میں یہاں بیٹھوں گا کچھ دیر۔ وہ کچھ دیر چلنے کے بعد شکستہ وجود لیے گھاس پر بیٹھ گئے۔ نایا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ آج مشن پر جا رہی تھی، ان سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، ان کی گود میں سر رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی؟ انہیں تو کچھ یاد ہی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اسے ہنوز کھڑا دیکھ کر وہ رکھائی سے بولے۔ نایا کے قدم من من کے ہو گئے۔ اس کا دل کیا بھاگ کر ان کے سینے سے لگ جائے، لیکن آنسو ضبط کرتی الوداعی نظر ڈال کر پلٹ گئی۔ کریم سو رہا تھا۔ اس نے کریم کے لیے لیٹر چھوڑ دیا تھا کہ وہ کم از کم 1 مہینے گھر سے باہر رہے گی، اس کی غیر موجودگی میں بابا کا بھرپور خیال رکھے۔ اس نے لیپ ٹاپ اور تجاوزات سمیت ضروری سامان بیگ میں رکھا اور باہر نکل آئی۔ بابا ابھی تک جوں کہ توں بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ بابا، اس نے ہمت کر کے پکارا، وہاں احساس و جذبات سے آ رہی سوالیہ نظر۔ میں چند دنوں کے لیے گھر سے دور جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے بہت محبت سے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مقابل کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بہت دیر تک منتظر رہی، کچھ تو کہیں گے یا شاید ایک نظر تو اس پر ڈالیں گے، مگر وہ خاموشی سے خلاؤں کو گھورتے رہے۔ وہ ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر باہر نکل گئی۔ خارجی دروازے سے لگ کر بھی وہ کئی دیر تک روتی رہی تھی۔ تینوں بارڈر سے چند کلومیٹر کی دوری پر رک گئے تھے۔ ہر گزرتے لمحے میں فیصل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ نایا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دائم سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تیار ہو تم دونوں؟ پھر سے یاد دلاتا ہوں ایک بار، ہم لندن سے آئے ہیں، میں فلم پروڈیوسر ہوں، آفیسر میری اسسٹنٹ ہے اور تم فوٹوگرافر ہو۔
اس نے رک کر تیرچی نگاہ فیصل پر ڈالی، جس نے ہولے سے سر اسپات میں ہلایا۔ نایا کا سیاہ اسکارف سر پر درست کرنے کے بعد ناک تک کھینچ لیا۔ وہ واقعی فارنر لگ رہی تھی۔ گہری لپسٹک، مصنوعی براؤن بال، آنکھوں میں لینز لگا کر رنگت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاف شفاف رنگت کے ساتھ اپنے معمولی حلیے سے برعکس نظر آ رہی تھی، جبکہ دائم جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس روایتی رومال گلے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ فیصل نے بھی سیاہ شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور سپیڈ بڑھا دی۔ ہوشیار، کوئی آ رہا ہے۔ ڈیوٹی پر مامور مسلح افراد دھول اڑاتی جیپ کو اپنی سمت آتا دے کر گاڑی سے جست لگا کر اترے۔ رکو رکو، باہر نکلو، روب جماتے ہوئے ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ السلام علیکم، دائل نے سلام جھاڑا۔ شناخت کرواؤ اپنی۔ ان سب نے اپنا مصنوعی شناختی کارڈ خاموشی سے تھما دیا۔ دوسرا نوجوان لاپرواہی سے چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ فیصل کی سانسیں گلے میں اٹکنے لگیں۔ بظاہر نظر آنے والا سامان اندرونی طور پر بالکل مختلف تھا۔ وہ لوگ اپنے سامان میں خفیہ چیزیں چھپا کر لائے تھے۔ کہاں سے آئے ہو؟ لندن سے آئے ہیں، ہم فلم میکرز ہیں۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے کرسٹی، اور یہ ہمارا فوٹوگرافر، دائم نے تعارف کروایا۔ ہیلو، اس نے نزاکت سے شخص کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو اس نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ دارالحکومت جا رہے ہو؟ نہیں، حلب جائیں گے پہلے، ہمارا ساتھی اداکار انتظار کر رہا ہے وہاں۔ دائم نے کہتے ہوئے رخ موڑ کر دوسرے شخص کو دیکھا، جو ڈگی میں سر دیے تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کھولا اس کو۔ فیصل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ مڑ کر ڈگی کی طرف جانے لگا۔ مسٹر ویل، کیوں نہ یہاں ایک بولڈ سا فوٹو ہو جائے ہمارے نئے میگزین کے فرنٹ پیج کے لیے؟ جانے من، یہ کوئی جگہ ہے؟ دیکھ نہیں رہی میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بیزی ہوں، دائم نے مصنوعی برہمی سے ٹوکا۔ پلیز مسٹر ویل، ذرا پکڑنا، وہ کہتی ہوئی اسکارف اتار کر فیصل کو پکڑانے لگی۔ جانے دو ان کو۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ ابائی کی طرف بڑھتا اس شخص نے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے شناختی کارڈ واپس تھمائے۔ کرسٹی، تم بنا کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو، معاف کرنا یہ تھوڑی سی بھلکڑ ہے، یہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے اسے، دائم معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ دوسرے افراد کو ڈگی سے ہٹتے دیکھ کر فیصل کا رکا ہوا سانس بحال ہونے لگا۔ گرین سگنل ملتے ہی وہ لوگ زیرو لائن کراس کر گئے۔ فیصل اندر ہی اندر ان کی بہادری کا قائل ہوا، ورنہ اس کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ حلب کی سرزمین پر پہنچنے تک انہیں مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ گاڑی انہوں نے بہت پیچھے کہیں چھوڑ دی تھی۔ اپنا سفری بیگ کندھوں پر ڈالے پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ بازاروں کی راہداریوں میں لوگ مصروف سے آ جا رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں بلند ہوتے ہی بازاروں میں روشنیاں جل اٹھیں۔ وہ لوگ بھی احتراماً اذان سننے لگے۔ اچانک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ نسوانی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ فیصل نے دہل کر شاہراہ کی سمت دیکھا۔ انتہائی دردناک منظر اس کی آنکھوں سے گزرا۔ مقامی عورت بازار میں دکاندار تھی۔ روسی فوجی انتہائی بے رحمی سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر لے آئے تھے۔ وہ سب تو نہیں جان سکا، لیکن غصے اور بے بسی نے بیک وقت آ لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا آپا کھو کر ان پر جھپٹ پڑتا، دائم نے اس کا بازو پکڑ کر جیسے یاد دلایا وہ یہاں کیوں اور کس لیے آئے ہیں۔ فیصل کے کان سے زیادہ اس عورت کی دردناک چیخیں نہیں سہ سکتے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ جمائے بے بسی سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اذان کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ یک بار شاہراہ پر سناٹا کی زد میں آ گئی تھی۔ کسی کی مدھم سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دائم اور نایا کان اور آنکھیں بند کی عمارت کی پچھلی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ جاہلوں کی سرزمین۔ کچھ دیر میں فوجی بڑبڑاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو فیصل نے خود پر لگائے ضبط کا بند توڑ دیا۔ وہ بہت تیزی سے اس سمت دوڑا جہاں نسوانی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیصل رکو، دائم نے تحمل سے اسے پکارا، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ لیں پانی پی لیں۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہمدردانہ احساس کے تحت بیگ سے بوتل نکال کر اس عورت کے لبوں سے لگانے لگا۔ زیادتی کی انتہا تو یہ تھی کہ اس کے آس پاس کوئی وجود نہیں تھا۔ سب کان اور آنکھیں بند کیے اپنے کاموں میں مصروف لا تعلقی برت رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلو فیصل، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ دائم نے سختی برتنے سے گریز کیا۔ اس نے پانی کی بوتل نامحسوس طریقے سے عورت کے پاس سے اٹھا لی جو اب کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ اب مطلوبہ مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ مقفل کرنے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا۔ آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ سوری، میں روک نہیں پایا خود کو، مجھ سے نہیں دیکھا گیا اس عورت کا چیخنا۔ فیصل روحان سا ہو گیا۔ دائم نے ضبط سے زبان دانتوں میں دبا لی۔ یہ پانی کی بوتل تم لائے تھے اپنے ساتھ؟ ہاں، کیوں؟ وہ حقیقتاً ڈر سا گیا تھا اس کے انداز پر۔ تم سے کس نے کہا تھا پانی کی بوتل ساتھ لانے کو؟ تم نے مجھ سے اجازت لی تھی؟ اگر کوئی تمہاری شکایت لگا دیتا یا روسی فوجی کی نظر میں تم آ گئے ہوتے تو وہ تمہیں موقع پر ہی پہچان لیتے اور ہم تینوں پکڑے جاتے، بے وقوف احمق۔ دائم کا غصہ حد سے سوا تھا۔ نایا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ فیصل ہکا بکا رہ گیا تھا اس کی بات سن کر۔ بھلا ایسے کیسے؟
تمہارا لیڈر میں ہوں. اگر تم نے آئندہ میری اجازت کے بغیر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں پہلی فرصت میں تمہیں یہاں سے غائب کر دوں گا. وہ غصے سے کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا. کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ اس کے ذہن نے فوراً سے جواب دیا تھا. بوتل پر لپٹے پلاسٹک ریپ پر اسلام آباد پاکستان ہمیشہ اس کی نظروں سے گزرا تھا، مگر اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. فیصل کو اب صحیح معنوں میں معاملات کی پیچیدگی کا اندازہ ہوا تھا. اسے پشیمانی نے آ لیا. کچھ دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی شاپرز تھے. رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا. نایا دمشق کا نقشہ لیے اس پر کراس مارک کر رہی تھی، جبکہ فیصل خاموشی سے کونے میں رکھی کرسی پر براجمان تھا. ایک کمرے اور کچن غسل خانے پر مشتمل یہ چھوٹا سا مکان تھا. کیا کر رہی ہو؟ وہ کھانا نکالتا ہوا سرسری سا نایا سے پوچھنے لگا. بہتر علاقہ تلاش کر رہی ہیں دمشق میں ٹھہرنے کے لیے. وہ مصروف سی سر اٹھا کر بولی. کھانا کھا لو فیصل. دائمی سے دیکھنے سے گریز کر گیا. جانے وہ ناراض تھا یا اس کا انداز ہی ایسا تھا؟ فیصل اندازہ نہیں لگا سکا. ان کا جتنی بار سامنا ہوا تھا وہ کام سے ہٹ کر کبھی بات نہیں کر پائے تھے. یہاں ہم کچھ گھنٹے آرام کریں گے، اس کے بعد دمشق کے لیے نکلیں گے. وہ ان لوگوں کو آگاہ کرنے لگا. دمشق کتنی دور ہے حلب سے؟ 360 کلومیٹر. ہمیں کم از کم 3 یا 4 گھنٹے لگیں گے پہنچنے میں. فیصل کے سوالوں پر نایا کی طرف سے جواب آیا. میں باہر ہوں، تم لوگ آرام کرو. وہ چند لقمے لینے کے بعد آگاہ کرتا باہر نکل گیا. تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ نایا نے سرسری سا پوچھا. ایسے ہی، فیصل نے زردگی سے کہا. نایا نے رک کر اس کی اتری صورت دیکھی. دیکھو فیصل، تم نے جو آج کیا وہ واقعی قابل مذمت ہے. ہم بال بال بچے ہیں. یہاں ہمیں اپنے نام تک ایکسچینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. چونکہ ہم ایک ٹیم ورک پر ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا ہے. سب سے بڑی بات، ہمیں اپنے لیڈر کی ہر بات ماننی ہے، ہر حال میں. میں مانتی ہوں تم ان حالاتوں کا سامنا پہلی بار کر رہے ہو، لیکن اپنی پوزیشن کو سمجھو اور اپنی پروفائل کے مطابق بیہیو کرو. نہ زیادہ بہادری دکھاؤ نہ ہی رحم دلی. مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے. شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا. فیصل سر جھکائے بڑبڑایا. اسے ان لوگوں کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا. بلا شبہ وہ دونوں منجھے ہوئے کھلاڑی تھے اس فیلڈ کے. اور وہ خود کیا تھا؟ ایک سڑک چھاپ. اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا. مجھے تم اپنا دوست ہی سمجھو، اور یہ بھی یاد رکھو ایسے سفر میں دوست صرف چند لمحوں کے لیے ہوتے ہیں. سمجھداری اسی میں ہے تم اپنی غلطیاں سدھار لو تاکہ تمہیں سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس نے مناسب لفظوں میں بات کہہ ڈالی. سمجھ گیا. وہ اس بات میں سر ہلاتا چادر کھینچ کر لیٹ گیا. پتہ نہیں دائم کہاں گیا تھا. نایا نے ایک پل سوچا اور صوفے پر کشن درست کرنے کے بعد لیٹ گئی. لیٹتے ہی سے نیند نے آ لیا. مسز احمد آج پھر سے آدم کی تھی اور شادی کی تاریخ فکس کرنے کی ضد لے کر آئی تھی. نصیبہ پھوپھو نے کچھ دن شادی کی شاپنگ کے لیے مانگے تھے، جس کے بعد انہیں دوبارہ پیش ہو کر ڈیٹ فکس کرنی تھی. یہ طے پایا تھا. تاشا کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. ہباپی کے بعد اس گھر میں نوال کی شادی ہو رہی تھی، چنانچہ خوشی کیسے نہ ہوتی. جبکہ نوال بے تحاشا اداس تھی. اس کی اداسی کا سبب کوئی نہیں جانتا تھا سوائے تاشا کے. پتہ نہیں یہ لڑکی تھکتی نہیں خاموش رہ رہ کر. ایک میں ہوں، جتنا بول لوں اتنا کم ہے. تاشا بڑبڑاتی ہوئی گمسم بیٹھی شیزانہ کے نزدیک آئی. پہلے نوال دکھی رو بنی بیٹھی رہتی تھی، یہاں پیر جھلاتی نظر آتی تھی، اور اب تم نے اس کا کام بخوبی سنبھال لیا ہے. وہ ہنس کر کہتی اس پر تنقید کر گئی. شیزانہ خجالت سے مسکرا دی. بابا بلا رہے ہیں تمہیں، وہ کہہ کر چلی گئی. شیزانہ کو یہاں آئے آج دوسرا دن تھا. کم از کم تاشا اور نوال تو اسے اپنی اپنی سی لگی تھی. وہ دونوں ہی اسے جمانہ کی یاد دلاتی تھیں. البتہ شاکرہ بیگم اور نصیبہ پھوپھو کا رویہ کچھ لیا دیا سا ہوتا تھا. وہ دانستہ طور پر اسے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھتی تھیں. آ جاؤ، دستک کے جواب میں بولے. شاہین صاحب اسٹڈی میں موجود تھے. آپ نے بلایا؟ وہ جھجک کر بولی. ہاں بھئی، تم سے بات ہی نہیں ہو پائی اس دن کے بعد. تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہاں؟ اچھا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں اپنے خالو کا نام پتہ، ان کا بزنس مجھے بتا دیتی. میں معلومات شروع کروا دیتا ان کی مسز کے بارے میں. کچھ بتاؤ تاکہ میں اپنے وکیل سے تلاش کرنے کا کہوں. شیزانہ کو جو معلوم تھا اس نے سب ایک ایک کر کے بتا دیا. روشن نے ان کی آدھی ادھوری گفتگو سنی اور تخمینہ لگاتی چائے کا کپ شاہین صاحب کے سامنے رکھ کر کچن میں چلی آئی. شاہین صاحب کسی سے اس کی خالہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں شاید. لگتا ہے امیر گھرانے سے تعلق ہے اس کا. بھائی مجھے تو شکل اور رکھ رکھاؤ سے بڑے گھر کی لگتی ہے. روشن نے کچن میں آتے ہی شوشہ چھوڑا. خدا کی قسم روشن، اگر تم اس کچن میں 24 گھنٹے روشنی نہ بکھیر رہی ہوتی تو انٹیلیجنس ایجنسی کی کامیاب ترین جاسوس ہوتی. تاشا نے نوال کے سسرالیوں کے اہتمام سے بچے ہوئے لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے کہا. بے شک بے شک. روشن نے فخریہ کالر جھاڑا. تم شاید میری مدد کرنے آئی تھی. رمیشہ نے تاشا کو گھورا. تاشا نے جلدی سے بچا ہوا سموسہ منہ میں ٹھوسا اور کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹنے لگی. چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد وہ لوگ رات کی تاریکی میں دمشق کے لیے نکل پڑے.
دمشق میں تعینات روسی فوجی صبح 6 بجے سے ڈیوٹی پر مامور ہو جاتے تھے، اس لیے انہیں ان سے پہلے وہاں پہنچنا تھا۔ فیصل پچھلی سیٹ پر سر ٹکائے سوئی جاگی کیفیت میں تھا، جبکہ نایا گاہے بگاہے نظر دائم پر ڈال لیتی تھی۔ گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تو وہ سب چونکے۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہوگا، پانی ختم ہو گیا اور گاڑی بھی گرم ہو گئی ہے، وہ انجن سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر بولا۔ نایا سر ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ موسم میں ہلکی سی خنکی تھی۔ رات کے اس پہر پورا عالم سناٹے کی ضد میں تھا۔ ملگجے سے اندھیرے میں آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ انتہائی پرسکون ماحول تھا۔ اس نے بے ساختہ باہیں پھیلا کر طویل سانس ہواؤں کی نظر کی۔ سگریٹ سلگاتے دائم نے ٹھہر کر اس کی حرکت کا نوٹس لیا۔ وہ خجالت سے ہلکا سا مسکرائی تو وہ سر جھٹک کر ڈکی سے کین اٹھاتا باہر پانی لینے نکل پڑا۔ تم تھوڑا ریسٹ کر لو، ڈرائیو میں کر لیتی ہوں۔ واپسی پر نایا کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھ کر وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے منزل کی جانب رواں دواں ہو چکے تھے۔ دمشق میں داخل ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر گاڑی کہیں پیچھے چھوڑ دی تھی۔ فیصل کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے دیکھ کر دائم نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، دائم کا چپتا ہوا لہجہ فیصل نے صاف صاف نوٹ کیا۔ کہاں تو اسے خواب میں 70 حسیناؤں کے دیدار ہوتے تھے اور کہاں اب خواب میں روسی فوجی نظر آنے لگے تھے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ کسل مندی سے آنکھیں رگڑتا ہوا ڈگی سے بیگ نکالنے لگا۔ گلیوں اور چوراہوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی گونجتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ روایتی مکان، بالکنی کی چھتوں سے لٹکتی ہریالی کی بیلیں، خوبصورت رنگ برنگے مکانات بھرپور منظر پیش کر رہے تھے، لیکن عجیب سوگواریت میں ڈوبے ہوئے تھے سب منظر۔ وہ پرانی طرز کی عمارتوں کو پیچھے چھوڑتے ایک مکفل مکان کے سامنے آ گئے تھے۔ دائن نے جیب سے باریک سی پن نکال کر لاک میں گھمائی، تالا کھل گیا۔ اسی خاموشی سے وہ لوگ اندر داخل ہو گئے، دروازہ بند کر لیا۔ مکان شاید عرصے سے بند پڑا تھا، تبھی گرد و غبار نے فرنیچر کو ڈھک رکھا تھا۔ میں مکان کو دوبارہ باہر سے لاک کر کے آتا ہوں تاکہ کسی کو اندر کسی کے نہ ہونے کی خبر نہ ہو، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سورج اگنے تک اس نے اور فیصل نے گھر کو اس قابل بنا لیا تھا کہ کچھ دن گزارے جا سکیں۔ شاپنگ پر چلیں شیزا؟ تاشا اس کے کمرے میں اچانک برآمد ہوئی تھی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب کیسے جا سکتی ہوں؟ جیسے جاتے ہیں یار، چلو نا، بہت مزہ آئے گا۔ نوال کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے، مما نے کہا ہے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری ہم دونوں کریں گے، بقیہ سامان وہ اور پھوپھو دیکھ لیں گی۔ تم بھی چلو نا یار، بہت مزہ آئے گا، نوال کی ساس بھی وہاں ہوگی، بلکہ انہوں نے ہی ہمیں بلایا ہے۔ وہ پرجوش ہو کر رداد سنانے لگی۔ شیزانہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ ایک انجانا سا خوف اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ باہر جائے گی تو پکڑی جائے گی۔ تم ابھی تک یہیں ہو تاشا؟ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ تصور تو پہلے ہی جا چکا ہے، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا۔ نصیبہ پھوپھو نے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھوپھو آپ کہیں نا شیزا سے ہمارے ساتھ چلے۔ تاشا بضد تھی۔ شیزانہ نے محسوس کر لیا تھا نصیبہ پھوپھو کو اس سے کچھ خار تھی۔ اگر نہیں جا رہی تو رہنے دو، اسے آرام کرنے دو، ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم دونوں چلی جاؤ۔ نصیبہ پھوپھو نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ برا سا منہ بنا کر لوٹ گئی۔ شیزانہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ شدت سے دعا گو تھی کچھ برا نہ ہو ان کے ساتھ۔ بہت ملنسار لوگ تھے، خاص کر شاہین صاحب اور تاشا۔ یار نوال، شیزا تو جا ہی نہیں رہی، تم کچھ کہو نا۔ تاشا افسردہ ہونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تاشا؟ ابھی سے آئے 2 دن نہیں ہوئے، تم اپنی منمانے پر اتر آئی ہو۔ اگر نہیں جا رہی رہنے دو، کسی بات کو نارمل بھی لے لیا کرو۔ نوال پہلے ہی افسردہ سی کھڑی تھی، اس کی بات پر چڑھ کر بولی۔ تاشا منہ چڑھاتی کپڑے بدلنے لگی۔ تصور بھائی واقعی چلے گئے تھے۔ اب انہیں ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا اور نوال کی ساس کے ساتھ شاپنگ کے مراحل طے کرنے تھے۔ نوال بے دلی سے ان کا ساتھ دیتی رہی۔ رامز کی لو دیتی نظریں اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا مال کے ٹاپ فلور سے نیچے دھکا دے دے۔ ایسی بھی کیا بے باکی؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ اپنی اداسی کے سبب وہ رامز کی بہت اہم بات اس سے پوچھنا ہی بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے فاتح کی بیجا سننی پڑی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام کے 6 بجے تو وہ لوگ تھکاوٹ اور بھوک کے مارے قریبی ریسٹورنٹ آ گئے۔ تاشا نے ہمیشہ کی طرح 3-4 ڈشز آرڈر کی، جبکہ اس نے صرف کافی پر اکتفا کیا۔ اسے ویسے بھی بھوک نہیں تھی۔ آنٹی اور رامز وہیں سے ودا لے چکے تھے۔ جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اس کی ٹینشن میں اضافہ ہونے لگا۔ تاشا کو بے تحریک ٹھونستا دیکھ کر نوال کو بے حد غصہ آیا۔ وہ اس کے اپنے ساتھ گھسیٹ کر گاڑی تک لے آئی۔ اف یار، بل تمہارے والد صاحب دیں گے۔ نوال نے ویٹر کو بھاگ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر تاشا سے کہا، شرم کرو، میرے والد تمہارے ماموں لگتے ہیں۔ اسی بات کی شرمندگی ہے مجھے ہر پل ہوتی ہے، ماموں تم جیسی بیٹی ڈیزرو نہیں کرتے۔ نوال جل کر بولی، بکو مت، کیا کمی ہے مجھ میں؟ تاشا نے سے گھور کر ویٹر کو پیمنٹ تھمائی۔ کیا خوبی ہے تمہیں؟
نوال کہتی دروازہ کھول کر بیٹھی۔ پتہ نہیں نوال، مجھے جلنے کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تاشا نے اسے مزید تپانا چاہا۔ جلتی میری جوتی، وہ چڑ کر بولی تو تاشا کا کہکا بلند ہوا۔ گاڑی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ کچھ نقاب پوشوں نے انہیں آگے سے گھیر لیا۔ گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی۔ تاشا اچھل کر ڈیش بورڈ سے ٹکرائی۔ اف آدم بابا، آپ نے میری کھوپڑی! وہ سر ہلاتی ہوئی جملہ ادھورا چھوڑ کر آنکھیں پھاڑے گاڑی کے سامنے کھڑے نقاب پوش افراد کو دیکھنے لگی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نوال تو پہلے ہی ڈرپوک تھی۔ نقاب پوش ڈرائیور کو باہر کھینچنے لگے۔ وہ دونوں بھی خوف سے باہر نکل گئیں۔ کیا کریں نوال؟ بھاگ جاتے ہیں، نوال ڈر کر بولی۔ مگر کیوں؟ تاشا کا ڈرائیور بابا کو چھوڑ کر بھاگنا مناسب نہ لگا۔ کیونکہ ڈرپوک یہی کرتے ہیں بیوقوف۔ گاڑی کی اور سے نکل کر وہ دونوں اندھا دھند بھاگنے لگیں۔ اگر ان لوگوں نے پیچھے سے فائرنگ کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تاشا بھاگتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اپنی کلیشنکوف سے ڈرائیور کو زخمی کر چکے تھے، اب ان کی باری تھی۔ نقاب پوش بھاگتے ہوئے ان تک پہنچ ہی گئے آخرکار۔ بندوق کن پٹی پر تان دی گئی تھی، گویا وہ سرعام اغوا ہو چکی تھی۔ گرجدار آواز میں چلاتے ہوئے ان دونوں کو مزاحمت کا موقع دیے بغیر گھسیٹ کر جیپ میں ڈالا اور مخالف سمت چلے گئے۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی اور ساز و سامان سمیت ڈرائیور بے ہوش پڑا رہ گیا۔ اختتام ایپیسوڈ 8۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔